KKH ہے اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. سیٹل ایریا جو ہے وہ آپ کا ایبٹباد سے لے کے تو یہ جو اپنا بٹگرام تک کا ایریا جو ہے اس کو ہم سیٹل ایریا میں گنتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بٹگرام سے لے کے تھور ایک جگہ ہے چلاس کے پاس, یہ ایریا جو ہے یہ یاغستان کہلاتا تھا. تیسرا علاقہ جو ہے وہ تھور سے لے کے گلگت تک کا ہے, ایجنسی کا علاقہ تھا. ایک آ جاتا ہے خنجراب کا علاقہ. KKH منصوبے کی ذمہ داری دراصل FWO کے 491 اور 492 گروپوں کو سونپی گئی تھی. منصوبہ یہ تھا کہ 492 گروپ بے شام سے گلگت تک سڑک بنائے گئے, جبکہ 491 گروپ نے گلگت سے خنجراب تک دونوں اطراف سے یہ کام کرنا شروع کیا. تو ایک سب سے پہلے جون 1966 میں 2 بٹالین ہماری ریز ہوئی, 180 بٹالین اور 151 منیر بٹالین. چکلالہ سے ایئر لفٹ ہوئی ختن, یہ چائنا کا علاقہ ہے ختن, وہاں پہ کہ ختن سے خنجراب تک سڑک ہوئی. میں اس وقت کپتان تھا جیلر میں, تو I was also the first one to be posted to 491 روڈ کنسٹرکشن گروپ ایز اے GSO3 ورکس. ہم پہلی فوج تھی یا انجینئرس کے ٹروپ تھے جو کہ گلگت میں, انفیکٹ آرمی کے پہلے ٹروپس تھے کہ جو کہ گلگت میں لینڈ کیے. میرا نام کرنل تنویر احمد ہے. میں 105 روڈ کنسٹرکشن بٹالین میں تھا, پوسٹڈ تھا. میری بٹالین 105 روڈ کنسٹرکشن بٹالین کیونکہ گلگت سے آگے خنجراب کی طرف کام کر رہی تھی, اور کراکورم ہائی وے جو بننی تھی وہ ہنزا ریور کے لیفٹ بینک پہ بننی تھی, اور لیفٹ بینک پر کوئی جانے کے لیے کوئی سڑک نہیں تھی. تو ہم نے یہ پوری کوشش کی کہ ہم گرمی آنے سے پہلے کوئی ایسا طریقہ بنا لیں کہ ہم پار جا سکیں, کیونکہ ہم نے کام پار کرنا تھا. تو اس لیے پھر ہم نے وہاں ایک ایریل روپ وے بنایا, اور ہماری ساری لاجسٹکس اس ایریل روپ وے کے تھرو پرلی سائڈ پہ جایا کرتی تھی. At the time of my posting to KKH, I was a lieutenant. تو اس وقت جو KKH میں ذمہ داری تھی اس سے پہلے IVR کی تھی, جو کہ آرمی انجینئرز سر انجام دے رہے تھے. تو KKH کی جو بگننگ ہوئی ہے دیٹ واز ایٹ دی اینڈ آف IVR پروجیکٹس ڈیزگنیشن. اس کے لیے پہلا سٹیپ جو تھا وہ آفیشیٹنگ CO نے جو لیا, میجر مختار نے, وہ تھا کہ انہوں نے دربار ہولڈ کیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سڑک جو بن رہی ہے یہ ہمارے ملک کے لیے آئندہ سالوں میں فائدہ مند خالی نہیں ہوگی, بلکہ ہماری جو آگے نسلیں آئیں گی ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. تو یہ تھا پہلا سٹیپ جو کہ اس یونٹ میں لیا گیا تھا, اور اس کے بعد لوگ جو تھے وہ کافی جوش جذبے کے ساتھ KKH موو ہوئے تھے. اب وہ فورس تو پہنچ گئی تھی لیکن ان کے لیے اکوپمنٹ نہیں تھا کوئی بھی. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ چلاس ایئر فیلڈ کو اتنا اسٹرینتھن کیا جائے کہ اس کے اوپر جہاز اتر سکے. تو پھر امریکنس کو کہا گیا کہ آپ ہماری مدد کریں. تو امریکہ کی ایک ٹیم آئی جو کہ فرانس سے انہوں نے اپنے جہاز لے کے آئے C-130. ان C-130 سے مشینری جو ہے وہ ڈراپ کی گئی چلاس, ٹھیک ہے, جس میں گریڈر, جس میں ڈوزر, جس میں رولرز جو تھا یہ ڈراپ کیے گئے وہاں پہ. اس سے پھر جو رن وے کو ہے وہ اسٹرینتھن کیا گیا. اس کو رن وے کو اسٹرینتھن کر کے پھر چارٹرڈ PIA فلائٹ سے سامان جاتا تھا اور وہ چلاس اترتا تھا اور پھر وہاں سے استعمال ہوتا تھا. اتنے بڑے جو پروجیکٹس ہیں ان میں یہ تو لازماً ہے کہ پرابلمس تو ضرور ہوں گے لاجسٹکس کے,
ایڈمنسٹریشن کے پرابلمس، لوگوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ، مٹیریلز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا. We only had those three things which I have mentioned. کہ آپ کے پاس چیزر تھے، ہیمر تھے، کروبار تھا، اور اسی سے ہم راک فیس کو کریک کرتے تھے، کروبار سے بولڈر نکال لیتے تھے اور بڑے لاگز سے اس کو دھکا دے کے نیچے پھینک دیتے تھے. ہم نے جب یہ روڈ بنانی شروع کی ہمارے پاس کوئی کوپن نہیں تھا، کوئی مشین نہیں تھی. ہم نے یہ سڑک گینتی بیلچوں سے شروع کی تھی اور گینتی بیلچوں سے ہم نے اس کے پائلٹ کٹ کیا. مائنڈ یو پائلٹ کٹ جو تھا، انیشیل جو فرسٹ کٹ ہوتا ہے اس کو پائلٹ کٹ بولتے ہیں. وہ پائلٹ کٹ جو تھا اس کا شاید 14 فٹ تھا. ہم نے 14 فٹ کی روڈ گینتی بیلچوں سے بنائی. جب شیشکٹ پہ سیلاب آیا تو وہ وہاں پہ بند بن گیا اور سڑک بند ہو گئی. تو اس وقت ریکوائرمنٹ ہوئی وہاں پہ ایک بجلی سسپینشن برج اور لانچ کیا جائے. جب وہ اور لانچ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ گلگت والا برج جو ہے وہ کس نے بنایا تھا؟ انہوں نے کہا وہ عربی خان نے بنایا تھا. میرا نام محمد عربی خان ہے. 70 میں پہلا پوسٹنگ میری گلگت ہوئی تھی KKH پیپر 104 انجینئر بٹالین میں. وہاں پر تو نے کہا جی کہ اس کمپنی کو ٹاسک دیا کہ انہوں نے سسپینشن برج لگانا ہے فار دی ہیوی وہیکلس تاکہ ہنزا ریور کراس کرنے کے لیے. تو آپ جگہ سلیکٹ کرنی تھی کہ کس جگہ پہ یہ بنایا جائے. جو سسپینشن برج ہے اس کا میکسیمم آپ جو اسپین کے گنجائش تھی وہ 2 انچ ہوتی ہے میئرمنٹ میں، کیونکہ اگر آپ کی میئرمنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹلی نہیں ہے تو جب آپ اس کو لانچ کرتے ہیں ہوتی ہے تو اس میں صرف 2 انچ کی گنجائش ہوتی ہے. دیٹ واز ڈیفیکلٹ ہاؤ ٹو گیٹ اٹ. میرا مطلب ہے آپ نے 400 فٹ کا دریا کے اکراس ناپنا ہے تو کس طرح ناپا جائے، کیونکہ گورنمنٹ جب کہہ دیتی ہے نا بناؤ تو ہم پھر یہ کہتے ہیں بناؤ بھیج دو بندے. اگر آپ کو پتہ نہیں آپ کا انٹرویو ہوگا کہ نہیں ہوا ہے جنرل جاوید ناصر کا نہیں ہوا بھی آپ نے کیا ہوگا، اس کو ڈراپ کیا. جنرل جاوید ناصر جو ENC بھی رہے ہیں اور WBA میں رہے ہیں، ان کو چائنا کے بارڈر پہ ڈراپ ادھر کیا گیا. جنرل جاوید ناصر واز پارٹ آف 101 انجینئر بٹالین اور میرے حساب سے 101 انجینئر بٹالین بالکل ان ہیومن کنڈیشنز میں کام کرتے رہے. تو جنرل جاوید ناصر کا وہ ایسوسیشن بہت پرانے ہیں 101 انجینئر بٹالین کو ریز کر کے، تو وہ لوگ وہاں گئے تھے. تو دی ادر اینڈ آف دا روڈ دیٹ از فرام پنجاب ڈاؤن اسٹریمس، یہ اس کے حالات جو ہیں وہ جنرل صاحب بہت اچھی طرح سے آپ کو، اینڈ دے ور ریئلی ویری ڈیفیکلٹ ڈیز. ان جون 1966 مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ تجھے فارن ٹرپ دے رہا ہوں اور بڑا لمبا ٹرپ دے رہا ہوں. اگلے دن سارے پرٹیکولر سے گورنمنٹ لیٹر جو ہے وہ آ گیا کہ ہی ول بی دا اکاؤنٹس فارن ایکسچینج اکاؤنٹس آفیسر آف دس پرٹیکولر گروپ which is going to China. ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ سڑک بنانے کے لیے جو ہے نا اینڈ کور آف انجینئرس کا ہم نے جو آدمی سلیکٹ کیے ہیں اس کے تم انچارج ہو گئے. تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ یہ سڑک بننی کہاں پہ ہے تو انہوں نے کہا کہ چائنا کے بارڈر کے اوپر سے شروع کرنی ہے ہم نے اور پھر اس کو گلگت لے کے آنا ہے. کہ اگر چائنا کے بارڈر سے اوپر ہم نے ادھر آنا ہے تو وہ تو 10,000 سے بھی اوپر ہوگا. وہ جگہ کا نام بتائیں تاکہ میں نقشے میں سے دیکھ سکوں کہ اس کا آلٹیٹیوڈ کیا ہے. تو مسکرا کے انہوں نے کہا کہ ابھی تم جا کے میپ کو دیکھو گے تو کھنجراب ڈھونڈنا چائنا کے بارڈر کے اوپر. تو بڑی مشکل سے اگلے دن جو ہے وہ کھنجراب کو ڈھونڈا تو اس کا آلٹیٹیوڈ جو تھا نقشے میں دیا ہوا تھا 16,500. تو یہ لوگ جو گئے تھے پلین تو پنجاب سے اٹھ کے وہاں پہ ان کو ایک دم ڈال دیا گیا تھا. وہاں پہ کوئی ایکلمیٹائزیشن نہیں ہوئی تھی، کوئی کسی کو وہاں پہ ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی تھی، کوئی کسی کو بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ ہوگا. دے ور جسٹ پکڈ اپ فرام دس پلیس اینڈ
placed there to construct the road. Nobody had the foggiest idea کہ کھنجراب کیسا ہے, کس جگہ پہ ہے, اس سے ساتھ آبادی کن کی ہے. تو میں نے کہا کہ جی ادھر 150 آدمیوں کو آپ جو ہے اتنے الٹیٹیوڈ پہ بھیج رہے ہیں تو وہ تو سارے کے سارے لیٹ جائیں گے, اینڈ دیر از نو ڈاکٹر ان دیٹ ایڈوانس پارٹی. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے جس وقت کھنجراب فورس کو وہاں پہ لانچ کیا گیا ہے اس وقت تک آپ کی نہ گورنمنٹ سینکشن آئی تھی فار ریزنگ آف یونٹس, نہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو سینکشن تھی, نہ یونٹیں کھڑی ہوئی تھیں. صرف سوچا گیا تھا کہ یہ یونٹیں بنائی جائیں گی. پیپل ور کلیکٹڈ فرام آل اوور. They were placed at Asarpur from time, put into the aircraft and transported to China. انہوں نے کہا تم ادھر سے شروع کرو. وہ بھائی خدا کے بندے, آپ لاجسٹک ان کو کیسے دیں گے؟ ادھر چلو اپنا ہے, کیونکہ پی ڈبلیو ٹی ٹریک تھا وہاں پہ. آپ سن کے حیران ہو جائیں گے وہ کہ میں نے کوئی ایسی ٹریننگ نہیں کی ہوئی تھی, لیکن میں نے کہا جی 150 C-130 میں جائیں گے کیسے؟ انہوں نے ساری کی ساری سیٹیں سب کچھ جہاز کے اندر سے جو ہے نا ریموو کر دیا ہوا تھا. اور ابھی ہم نے ٹروپس جہاز میں بٹھانے نہیں شروع کیے. میں نے کہا کہ آئی ووڈ لائک ٹو سی دا ارینجمنٹس آپ نے جو بنائی ہیں. تو وہاں پہ 4 رسیاں, موٹی رسی, وہ جہاز کے اندر تیل سے لے کے آگے تک کاکپٹ تک جو ہے نا انہوں نے 4 رسیاں جو تھی نا وہ اس طرح بٹھا. کہا کہ آپ کے آدمی جو ہیں یہاں پہ آ کے ایک جو ہے وہ 40 کی بیٹھیں گے. آج تک میں نے اس طرح C-130 کے اندر لوگوں کو جاتے نہیں دیکھا. ہم جا رہے ہیں چائنا کے اندر.